أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے سوا دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 48 نمبر کی آیت ہے، انتہائی اہم ترین آیت ہے۔ شرک کی نفی کی گئی ہے اس میں، اور بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات، اس کی عبادات میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاند ستارے ہو، آگ ہو، ناگ ہو، بت ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، جن ہو، یا مادی چیزیں ہو، درخت ہو، یا اور کوئی دیوی دیوتا ہو، کوئی ہو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی بھی لحاظ سے وہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک کی ایک مثال تو وہ ہے جو عیسائی کرتے ہیں، ثالث الثلاثہ کا جو عقیدہ انہوں نے رکھا ہے کہ تین میں کا ایک خدا، تین میں کا ایک ہے، ایک اللہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے جو ہے حضرت جبرائیل، یہ تینوں کو ملا کر انہوں نے خدا کہا، خدائی اختیارات یہ تینوں کے پاس ہیں۔ یہ شرک ہے، اور ہندوستان کی ایک بہت بڑے مذہبی گروہ نے بھی جو ہے ایسا ہی کچھ ایک عقیدہ رکھ لیا ہے، جو خالق اور مخلوق کو انہوں نے ملا لیا ہے، یعنی مخلوقات کو بھی جو ہے خالق کا درجہ دے کر اس کے وجود میں جو ہے ان کو ملا کر اس بات کے قائل ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اور اللہ کی صفات میں شرک کرنا۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، جیسے سمیع و بصیر ہونا، علیم و خبیر ہونا، اور عالم الغیب ہونا۔ یہ سب چیزوں میں کسی اور کو بھی اللہ کے علاوہ یہ سمجھنا کہ یہ صفتیں ان کے پاس بھی موجود ہو سکتی ہے، اس میں اس کو تلاش کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ذرے ذرے کا علم، کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کسی اور کے تعلق سے بھی یہ سمجھنا کہ وہ بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں، اور غیب کی باتیں اور غیب کی خبریں کسی اور سے معلوم کرنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، یا جوگی ہو، پنڈت ہو، یا کوئی اور ہو، یہ سمجھ کر کہ ان کو بھی معلوم ہے، جا کر ان سے غیب کی باتیں اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور کسی کو دور سے پکار کر یہ سمجھنا کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو خبر ہے، یہ سمجھنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے شرکت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خصوصی ہے، کسی اور بندے میں یہ چیزوں کو تلاش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات میں کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور تصرفات، اس سلسلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے ہیں دنیا میں، جو نظام بنایا ہے، بارش کا نظام ہے، اولاد کا نظام ہے، انسان کی بقا کے لیے جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دیا ہے، اور بیماری اور شفا، ایسی کئی ایک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کے تصرفات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھنا، کسی دیوی دیوتا کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، یا کسی اور کو بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت یہ ہے کہ وہی پرستش کے لائق ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے کئی ایک جو ہے مثالیں ہیں جس میں انسان دیگر انسانوں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی
اللہ تعالیٰ کے جیسے اختیارات اور تصرفات میں شامل ہے۔ کسی بزرگ کے پاس جا کر کھڑے ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مال کا معاملہ طے ہو جائے گا، ہمارا مالی پریشانیاں یہاں سے ہماری دور ہو سکتی ہیں۔ کسی کے پاس اولاد مانگنے جاتے ہیں، اور کسی کے پاس مقدمات کی یکسوئی کے لیے جاتے ہیں، کسی کے پاس تعلیم اور اس میں کامیابی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اختیارات جو ہے اس میں شرک کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ یہ یعنی منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسی کے پاس جانا، بارش مانگنا، اولاد مانگنا، روزی مانگنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیارات میں ہے۔ کلی طور پر کسی اور کو بھی نافع و ضار سمجھ کر، اس کے پاس بھی اختیارات ہے سمجھ کر، اس کے پاس بھی قدرت ہے سمجھ کر جا کر اس سے مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ شرک کس میں ہے؟ تصرفات میں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک ہے۔ رکوع کرنا کسی کے لیے، سجدہ کرنا، طواف کرنا، قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو کسی کے نام پر چھوڑنا، منتیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہو سکتی ہیں، کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کسی اور کے لیے بھی اس میں سے کچھ بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرک پھر عبادات، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرنا، یہ تمام صورتیں شرک کی ہیں۔ شرک چونکہ اس فطرت کے خلاف ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ اس کے خلاف سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین سزا دیں گے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ ظلم عظیم اگر کوئی ہے اس زمین پر، اس کائنات میں، تو وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لینا۔ یعنی شرک سے کم تر درجے کے جو بھی گناہ ہوں گے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کی معافی کا امکان ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت پہ خود فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے شرک کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے سکتی ہیں اس کو، جس کے لیے چاہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرک کا ایسا گناہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی ہے شرک کرنے کے بعد اور اسی حال میں اس کی موت ہوئی ہے، تو وہ اس گناہ کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ہرگز اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی شرک کو کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ بالکل معمولی سا گناہ ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کو معمولی گناہ تصور کر رہے ہیں۔ یہ زبردست گناہ ہے، اور قیامت کے دن مشرکوں اور بت پرستوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کسی حال میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کی مثال آپ اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تمہیں بھی چاہتی ہوں اور کسی اور سے بھی محبت کرتی ہوں، تو شوہر کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ کیا معاملہ کرے گا؟ ایک غیور شوہر جس کے پاس حیا ہے وہ اس کو ختم کر ڈالے گا یا اس کو اپنی زندگی سے نکال ڈالے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ بھی آپ کے برابر ہی ہے، فلاں بھی آپ کے برابر ہے، جبکہ باپ نے اس کے لیے کیا 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 ہے، کتنے احسانات ہیں باپ کے، ویسے ہی شوہر جو ہے چاہتا ہے کہ میری بیوی پوری کی پوری میری ملکیت رہے، میری ہو کر رہے، اس میں ذرا سی بھی اشتراکیت، شرکت کسی اور کی وہ پسند نہیں کرتا، تو پھر رب العالمین کیسے پسند فرمائیں گے؟ جبکہ ان کے احسانات تو انگنت ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں۔ اتنے احسانات اور اتنی نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ دینے کے باوجود بھی اگر کوئی ان کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، ان کی ذات میں، ان کی صفات میں، ان کے اختیارات میں، ان کے تصرفات میں، تو پھر ان کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ لیکن وہ حلیم ہیں، آج برداشت کر لے رہے ہیں۔ آج انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے ڈھیل چل رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ میں یہ جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، میں جہاں چاہوں جاؤں، میں جس کے پاس جاؤں پکاروں اس کو، اور فلاں مدد کہہ کر آج میں پکاروں، آج تو پکار لیجئے، لیکن اس وقت مقدمہ چلایا جائے گا اور معافی کسی قسم سے نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے شرک کے تعلق سے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ چاہے اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی طریقے سے شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں، اس کے تصرفات میں۔ کہیں پر بھی یہ بندہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا اور ہمیشگی کا عذاب مجھے جو ہے مل جائے گا اس کی وجہ سے، اور کبھی مجھے معافی نہیں ملے گی۔ اس کو سوچ کر انسان کو جو ہے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ شرک سے بچنے کا جتنا ہو سکے وہ اس کا اہتمام کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ دیکھو یہ لوگ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی اللہ ہی جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اس میں کیونکہ اس سے پہلے سے بھی یہودیوں کے حال کا تذکرہ چل رہا تھا، انہی کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ ہو چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ، اچھا اور نیک اور جنتی نہیں کہہ سکتا، اور کسی اور کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کی زندگی کیسی ہے اور کس کا خاتمہ کس طریقے سے ہونے والا ہے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری پر ہونے والا ہے اس کا خاتمہ یا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے کسی کو نہیں چاہیے کہ کسی اور کے لیے، اپنے خود کے لیے کوئی سرٹیفکیٹس جاری کرے، کیونکہ جب تک کہ موت نہیں آ جائے گی اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا۔ یہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک کاموں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اس لیے جو ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے اور مذمت کی گئی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اپنے آپ کو بڑے اچھے بتاتے ہیں، یعنی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو بڑا پاک باز ظاہر کرتے ہیں، جبکہ یہ شرک کی نجاست سے آلودہ ہے اور گناہ پر اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ انہیں من گھڑت باتوں کو مذہب کے نام سے پیش کرنے اور خدا کی طرف منسوب کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دیں گے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، فرمایا سورہ النجم 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، اپنے آپ کو پاکیزہ مت بتاؤ اور اپنے آپ کو اچھے مت بتاؤ، اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں تم میں سے کہ کون پرہیزگار ہے اور کون متقی ہے اور کون اچھا ہے اور کس کا خاتمہ کس حال میں ہونے والا ہے اور کون کیا کیا کام کر رہا ہے۔ ہر انسان گناہوں میں مبتلا ہے آج، سوائے انبیاء کرام کی۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں قسم قسم کے گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں، قصور اور کوتاہیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرے اور اللہ تعالیٰ سے نیک کاموں کی توفیق مانگا کرے اور اس پر استقامت کی دعا کیا کرے، نہ کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بتائیں، نہ کہ اپنے آپ کو بہت اچھا بتائیں، اور نہ ہی دوسروں کی تعریفیں اس طریقے سے کرے کہ وہ فلاں جنتی ہے یا دوسرے کی مذمت کرے کہ فلاں دوزخی ہے۔ یہ کوئی بات کہنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا ہے۔ یہاں پر اسی بات کی مذمت کی جا رہی ہے کہ نہ اپنے آپ کو اچھا کہو، نہ پاکیزہ کہو، اور نہ کسی اور کو بھی اس تعلق سے جو ہے سرٹیفکیٹس عطا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ تم کیا ہو اور تمہارا معاملہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔